صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 26 جون 2020 4 ذی قعدہ 1440 بروز جمعہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة۔ عن تمیم الداری رضی اللہ عنہ أن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحہ۔ قلنا لمن؟ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم۔ صحیح مسلم۔ خواجہ میر درد کا ایک شعر ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ محترم سامعین اور سامعات، میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، یہ مہینہ جو شروع ہوا ہے ذی قعدہ کا مہینہ، اسلامی سال کا 11واں مہینہ ہے۔ یہ ان 4 بابرکت مہینوں میں سے ایک ہے جن کو اللہ بڑی عزت اور احترام، فضیلت و اہمیت عطا کر رکھی ہے اللہ نے۔ انہیں اشہر الحرم کہا جاتا ہے۔ جس طرح ان مہینوں کی عبادتوں کا ثواب زیادہ ملتا ہے، اسی طرح ان میں کیے جانے والے غلط کاموں کا گناہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہم ان مہینوں میں گناہوں سے بچنے اور عبادات زیادہ سے زیادہ کرنے میں خوب توجہ دیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو ان 4 مہینوں میں عبادتوں کا اہتمام کرے، اس کو سال کے باقی مہینوں میں بھی عبادت کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق ہوتی ہے۔ معارف القرآن، احکام القرآن للجساس۔ محترم سامعین، میں آج کے بیان میں صرف واقعات سناؤں گا۔ ان واقعات سے سبق لینا میرے اور آپ کا کام ہے۔ میرے پاس عقل ہے، آپ کے پاس عقل ہے، ہم اپنی عقل کو استعمال کریں، اس واقعے سے ملنے والے سبق کو سمجھیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں انہوں نے بیعت کی۔ وہ خود کہتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اے رسول، میں آپ کے ہاتھوں میں وعدہ کرتا ہوں کہ نمازوں کو قائم کروں گا، پابندی سے پڑھوں گا، زکوٰۃ میرے مال میں فرض ہوتی ہو تو اس کو ضرور ادا کروں گا، ہر مسلم کے ساتھ میں خیر خواہی کروں گا، ہر انسان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ کیونکہ وہ صاف بیان کرتے ہیں فإنی أتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلت أبایعک علی الاسلام فشرط علی والنصح لکل مسلم۔ یعنی انہوں نے تو آ کے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ، میں اسلام کے نام پر آپ کے ہاتھوں بیعت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شرط، کنڈیشن لگائی، نہیں صرف اتنا کافی نہیں، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرو گے، اس کا بھی وعدہ کرو۔ فبایعتہ علی ھذا، اللہ کے نبی کے مطالبہ پر میں نے اس کا بھی وعدہ اللہ کے رسول سے کیا۔ ورب ھذا المسجد انی لناصح لکم، وہ خود کہتے ہیں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ انہوں نے خود اپنا واقعہ بیان کیا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، جنہوں نے حضور سے یہ وعدہ کیا تھا کہ تمام انسانوں کے ساتھ خیر خواہی، ہمدردی کروں گا، اس پر زندگی میں انہوں نے دلیلیں دی، ثبوت پیش کیا، صرف وعدہ نہیں، زبانی جمع خرچ نہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، یا اللہ میں مکمل تیرا فرما بردار ہوں۔ اس فرما برداری کا وعدہ فقط نہیں کیا، بلکہ جب اللہ نے مانگا، مطالبہ کیا، تو اسماعیل اپنے بیٹے کی گردن کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سب کچھ اپنے بساط کی جتنی کوشش تھی پوری کر کے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذبح ہونا اللہ کو مرضی نہیں، حضرت ابراہیم کا اپنے وعدے پر پورا اترنا ہی دیکھنا مقصود تھا۔ چنانچہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ گھوڑا خرید کر لاؤ۔ غلام بازار گیا، 300 درہم میں بات کر کے ایک گھوڑے کا مالک اور اس گھوڑے کو لے کر آیا، تاکہ گھوڑے کا مالک سیدھے آ کے حضرت جریر کے پاس پیسہ اپنا وصول کر کے جائے۔
حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کو دیکھا، اس کے مالک کے خستہ حالی کو دیکھا، گھوڑے کو دیکھا، اندازہ لگایا کہ میرے غلام نے تو 300 درہم پر بات پکی کی ہے، لیکن یہ گھوڑا تو اس سے بھی زیادہ قیمت کے قابل ہے۔ پوچھا کہ کیا 400 درہم میں دو گے؟ بیچنے کے لیے آیا ہوا آدمی جو 300 پر بات کر کے 300 لینے کے لیے تیار ہو کے آیا تھا، وہ تعجب کیا کہ یہ تو 100 روپے مزید دینے کے لیے تیار۔ اس نے کہا عبداللہ جیسے تمہاری مرضی۔ روایتوں میں آتا ہے فما زال یزید فی قیمته حتی اوصله الى 800 بدلا من کون قیمته فی اول الامر وقال ان فرسک یستحق اکثر من ذلك وهو من حقوق المسلمین۔ یہ بڑھاتے گئے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، جن کو قیمت دینی تھی، ایک چیز کی قیمت دینی تھی، وہ قیمت بڑھاتے گئے ارے تیرے گھوڑے کی قیمت 300 نہیں 400، 400 بھی نہیں 500، 500 بھی نہیں 600، 700، 800، 800 تک بڑھا کر وہ 800 روپے قیمت کے طور پر کون خریدنے والا آگے بڑھ کے اس کی قیمت بڑھا کے دے رہا ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ گھوڑے کے مالک کو صحیح قیمت کا اندازہ نہیں تھا، میں نے اس کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہوئے پوری قیمت ادا کی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا تھا اس کو میں نے پورا کیا۔ صحیح مسلم کی شرح امام نووی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، اس کے اندر یہ واقعہ منقول ہے۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے، لوگ مجبور ہو کر اپنے گھر بار کے بیوی بچوں کے پیٹ کو بھرنے کے لیے چیزوں کو بیچنے تک کے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ہم نے کئی واقعے سنے کہ آدمی اپنے 20 ہزار 25 ہزار کی گاڑیوں کو، موبائل کو 2 ہزار 3 ہزار کی معمولی قیمت میں بیچنے کے لیے آدمی تیار ہو گئے ہیں، لوگ بیچ رہے ہیں، اور ان کی غربت، ان کی ضرورت کا غلط فائدہ اٹھا کر لوگ لینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ارے 10 ہزار کی چیز اس غربت میں کوئی آدمی مجبور اور مفلس ہوگا، وہ بہت کم قیمت میں بیچ دے گا، اس کے لیے بول کے ترسنے والے، اس کے لیے بول کے انتظار کر کے بیٹھنے والے لالچی قسم کے لوگ دنیا میں ہیں۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو 10 ہزار کی چیز 2 ہزار میں آپ لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو، خدا را اللہ کے واسطے انسان پر، انسانیت پر رحم کیجئے۔ تمہارے پاس پیسے ہیں، تم 10 ہزار کی چیز کم سے کم 5 ہزار 6 ہزار میں تو لے سکتے ہو، اتنا تو اس کی زندگی اور اس کے گھر بار کا خیال کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ، ان کا ایک اونٹ سفر سے ایک واپسی پر حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا اونٹ نہیں چل رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ضرب لگائی، ایک ماری، کراماتی طور پر وہ تیز چلنے لگا۔ حضور نے کہا کہ اے جابر یہ اونٹ مجھے بیچ دو۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ نہیں ہے میرے پاس، کیا ہے اس کے علاوہ فلاں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے مسلسل اصرار کیا۔ انداز دیکھیے، آپ اس واقعے سے اندازہ لیجئے، سبق لیجئے۔ اللہ کے رسول نے مسلسل پوچھا، وہ تیار ہو گئے، ٹھیک ہے میں آپ کو بیچتا ہوں، بات بھی طے ہو گئی، کیا قیمت؟ ایک اوقیہ کو بیچنے کے لیے درہم چاندی کے پیسے تھے، اس کے اعتبار سے بیچنے کے لیے تیار، بات پکی ہو گئی۔ حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ یہ میں اونٹ آپ کو بیچ دیا، آپ مدینہ منورہ آ کر اس کی قیمت مجھے دو گے، لیکن کیا مجھے اس بات کی اجازت ہوگی کہ گھر تک اسی اونٹ پر میں چلوں؟ اللہ کے رسول نے اجازت دی۔ گھر پہنچ کر اونٹ اللہ کے رسول کے حوالے کیا، قیمت لے لیا، قیمت لے کر اپنے گھر کی طرف واپس نکلنے لگے، واپس مڑنے لگے۔ اللہ کے رسول نے بلا کے اونٹ بھی انہی کو دے دیا، قیمت بھی انہی کو دے دیا، فرمایا یہ اونٹ اور مال تمہارا ہے، لے جاؤ۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ، لوگوں کے پاس مال ہے، ایک آدمی کے پاس مال ہے، ایک آدمی مستحق ہے، ضرورت مند ہے، لیکن اتنی غیرت والا آدمی ہے کہ وہ کسی کے پاس ہاتھ نہیں پھیلاتا، اپنی ضرورت کو باہر کسی انسان سے نہیں بتاتا۔ پتہ ہے ہم کو کہ اس کی بیوی بچے بھوکے ہیں، اس کے گھر میں سب بھوکے ہیں، تکلیف میں ہیں، تو ایسے میں اس کی غیرت کو بھی اس آدمی کے پاس سے ہم کسی چیز کو، مثال کے طور پر ایک چیز 2000 کی ہے، ہم اس چیز کو اس کے پاس سے 4000 کو لے لیے۔ ہم کو مدد کرنے کا ارادہ تھا، مگر اچھی طرح پتا کہ ہم مدد کریں گے، وہ مدد کو قبول نہیں کرے گا۔ بڑی عزت کے خاندان والا تھا، اب تک اس کی بزنس بہت بڑے پیمانے پر چل رہی تھی، اس کی تجارتیں چل رہی تھی، وہ اچھی کمائی کرتا تھا، وہ کسی کمپنی میں اچھی نوکری کرتا تھا، تنخواہوں کا سلسلہ بند ہوا، اب اس کے پاس پیسے نہیں، تم فری میں مفت میں دو گے تو وہ قبول نہیں کرے گا۔ تم کو پتہ ہے تو تم کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسا کرو کہ 500 روپے کی ایک چیز کو وہ بیچ رہا ہے، تم 1000 روپے میں خرید لو، مدد کی نیت سے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی ذات میں بہترین آئیڈیل اور نمونے ہمارے لیے بہت بھرے پڑے ہیں۔ حضرت
ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قصہ آپ سب جانتے ہیں کہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی مدد کے لیے آیا، ابن عباس آپ اگر سفارش کر دیں گے فلاں کے پاس تو میرا کام بن جائے گا، تو وہ فوراً چپل پہن کر مسجد سے نکلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس نے یاد دلایا، ابن عباس آپ کہاں نکل گئے، آپ کا تو اعتکاف ہے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ حضرت ابن عباس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار روضہ اقدس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس صاحب قبر سے سنا ہے کہ بھائی کی ضرورت کے لیے جو قدم اٹھائے گا وہ 10 سال کے اعتکاف سے بہتر اور افضل ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میری اپنی زبان سے، میرے اپنے ہاتھ سے، مال سے، سفارش کرنے سے، کسی بھی طریقے سے کسی کی بھی مدد اگر اپنے بھائی کی، انسانوں کی ہو سکتی ہے تو اس کو ضرور کرنا چاہیے۔ ایک حاجی حج کے سفر میں، پرانے زمانے میں حج کے سفر میں جا رہا ہے، راستے میں دیکھا کہ ایک مردہ مرغی کچرے میں گری ہوئی ہے۔ ایک بوڑھی عورت چھپے چھپائے چوری سے کچرے سے اس مرغی کو صاف کر کے لے جا رہی ہے۔ گھر گئی، بند کر لی۔ اس گھر میں کئی لڑکیاں اس کی ہیں، کوئی اس کے پرسان حال نہیں۔ یہ حاجی دیکھے، ان کے دل کے اندر پریشانی کی جو کیفیت پیدا ہو گئی، اس کی وجہ سے حج کے سفر کے راستے کو چھوڑ کر یہ اس کے گھر کی طرف گئے، ملاقات کیا، گھر کی حالات معلوم ہوئی تو حج کے لیے جتنے پیسے رکھے تھے وہ سب کے سب اس کے ہاتھوں میں دے دیا۔ پھر اپنے گھر واپس چلے گئے۔ باقی جتنے ساتھی تھے ان کے ساتھ ان کی بستی سے نکلے ہوئے سب کے سب حاجی بن کر حج کر کے واپس لوٹے۔ واپس لوٹنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے تم کو مینا میں دیکھا تھا، کوئی کہتا ہے عرفہ میں دیکھا، کوئی کہتا ہے کہ مزدلفہ میں دیکھا، کوئی کہتا ہے کہ مسجد حرام میں تم سے ہماری ملاقات ہوئی تھی، حالانکہ یہ حج کو گئے ہی نہیں۔ یہ ہوتا ہے، ہم جب انسانیت کی مدد کے لیے جب ہم اتر جاتے ہیں تو اللہ ہمارے لیے جس اجر کی ہم نے نیت کی تھی وہ پورا کا پورا اجر اللہ تعالیٰ ضرور، وہ کیا بلکہ اس سے دگنا اجر، کئی گنا زیادہ اجر اللہ تعالیٰ ہم کو دیتے ہیں۔ اللہ کی محبت، رسول کی محبت جس کے دل کے اندر ہوتی ہے وہ یقیناً وہ انسانیت کی مدد کے لیے وہ اتر جاتا ہے، انسانیت کی پریشانی کو دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ جس دن دوسروں کا درد خود پر آپ محسوس کرنے لگو گے، سمجھ لینا کہ تم اشرف المخلوقات ہو۔ انسان دوسروں کی خوشی میں جس طرح شریک ہوتا ہے، اسی طرح اگر دوسروں کے غموں میں بھی شریک ہونا شروع کر دے تو سمجھ لے کہ انسانیت کے سفر کا آغاز ہو گیا ہے۔ آپ کو ایک واقعہ سناؤں میں حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ دہلی سے ایک غریب کسان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اجمیر پہنچا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خلیفہ ہیں سلطان التمش بادشاہ۔ سلطان التمش کے کسی کارندے نے، کسی وزیر نے اس مجبور کسان کی زمین زبردستی ہڑپ لی تھی، قبضہ کر لیا تھا۔ اس غریب کسان نے حضرت خواجہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ آپ سلطان سے میری سفارش کرا دیں، میری زمین مجھے واپس مل جائے گی۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فوراً اسی وقت اجمیر سے دہلی روانہ ہو گئے۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں قطب الدین بختیار کاکی۔ قطب الدین بختیار کاکی کو پیر و مرشد کی آمد کا علم ہوا تو مل کر فرمایا کہ حضرت مجھے حکم دے دیتے، میں یہ کام کرا دیتا۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا وہ ہمارے اپنے دلوں میں ہم کو لکھ کر رکھ لینا چاہیے، ہمیشہ اس کے مطابق اپنا عمل بھی ہونا چاہیے۔ خواجہ اجمیری نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آدمی جب تک کسی بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ کی نصرت اس کے ساتھ شامل رہتی ہے، تو کیا میں اس کی رحمت کا محتاج نہیں ہوں؟ آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے، اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر بھی میں آسان الفاظ میں ایک بات بول دوں کہ آدمی جب دوسرے انسان کی مدد میں لگا رہتا ہے، جب تک وہ دوسرے کی مدد میں لگا رہتا ہے اس وقت تک وہ گویا اللہ کی رحمت میں رہتا ہے۔ خواجہ اجمیری جیسے بزرگ نے یہ خواہش کی کہ میں اللہ کی رحمت میں رہنا چاہتا ہوں۔ میرے محترم مسلمان بھائی اور بہنوں، آج لاک ڈاؤن کی وجہ سے پورے ہندوستان کے اندر کیا حال ہوا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ دیانتداری کے ساتھ اس وقت مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ غریب طبقہ جو لینے والا ہے وہ تو لے گا، جو نہیں لیتے ہیں عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے بھوکے مر جانے کے لیے تیار، لیکن کسی کے سامنے اپنے دامن اور اپنے ہاتھ کو نہیں پھیلائیں گے، ان کی بھی مدد کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ قریب میں اخبار میں نے پڑھا تھا، دہلی کے ایک پروفیسر ہیں وزیر سنگھ، جو ایک بڑے اور ماہر گیسٹ انگلش پروفیسر ٹیچر تھے۔ اب مالی حالات تنخواہوں کے نہ ہونے کی وجہ سے اس قدر بدترین حالت ان کی ہوئی
کہ جو تلو ونڈی جس کو ہمارے تمل میں کہتے ہیں کہ ٹھیلا، وہ لگا کر سبزیوں کی گاڑی لگا کر سبزیاں گلی گلی پھر پھر کے وہ سبزیاں ترکاریاں بیچتے ہیں. دیکھیں نا کیا حالت ہوئی، آسمان سے سیدھے زمین پر آ گئے. اب آج کی حالت ہم سب جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. ہر طبقہ، ہر فیلڈ کے لوگ بے روزگاری اور مالی بحران کے شکار ہو رہے ہیں. وہ میڈیکل لائن سے تعلق رکھنے والا ہو، کمپنی اور فیکٹریوں سے تعلق رکھنے والا ہو. کمپنیاں اور فیکٹریوں سے بہت سے مزدوروں کو نکالا جا رہا ہے، دکانوں سے نکالا جا رہا ہے. فیکٹری کے مالکان بھی پریشان، کوئی آرڈر نہیں، کام نہیں. آرڈر ہی نہیں تو کام مزدوروں سے لیں گے کیا؟ جب کام نہیں، کوئی آرڈر نہیں تو تنخواہ کیا دیں گے؟ اس لیے وہ نکالنے کا سلسلہ جاری رکھے ہیں معاشرے کے اعتبار سے، بلکہ معاشرتی، نفسیاتی، سائیکالوجیکل، سوشل، بزنس، ہر اعتبار سے بدترین حالت ہے، ابتری کی حالت ہے. قرضوں میں، خرچوں کی وجہ سے لوگ ڈپریشن کے شکار ہیں، بے بس، لاچار. گھروں میں لڑائیاں، جھگڑے، جس سے بے چینی اور بے اطمینانی بڑھتی جا رہی ہے. پیسوں کے لیے پریشان، گھر والوں کے اور خود کے پیٹ بھرنے کی پریشانی میں لوگ چوری کا راستہ ڈھونڈنا شروع کر دیے ہیں. چھوٹی بڑی، نئی پرانی، ہر چیز کی جگہ جگہ چوریاں ہو رہی ہیں. بھوک کے مارے لوگ بہت پریشان ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا بھی ہے، کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ انسان پیسوں کے لیے کافر بھی ہو جانے کے لیے تیار ہو جائے گا. پیٹ کی مجبوری ایسی حالت ہوتی ہے، آدمی اپنے بھوک کو تو برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنی بیوی اور بچوں کے لیے تو آدمی کیا کر سکتا ہے؟ مگر یہ کون سی عقل مندی ہے کہ اپنے اور اپنے گھر والوں کی دنیاوی زندگی کی پل بھر کی خوشی کے لیے، ہمیشہ کے لیے خود اور ان کو بھی جہنم کی دہکتی آگ کا نوالا بنا لیں اور ایندھن بنا کے چھوڑ دیں؟ نہیں میرے بھائیوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، محنت اور مزدوری کرو. چھوٹا سا بھی کام ہو مگر حلال ہو تو ضرور کرو. حلال روزی کما کر کھلاؤ. ایسی تکلیف کے اندر چوری اور ڈکیتی، دوسروں کے مال قبضہ کرنے کی نیت نہ کرو. حلال روزی کے راستے تلاش کرو. نیت کرو، عزم کرو، اللہ راستہ کھولے گا. بڑے بڑے لوگ سبزی اور ترکاری، پھل وغیرہ فروخت کرنا شروع کر دیے ہیں. ایسے وقت میں انسانیت کی خوشی کا باعث اور ذریعہ بننے والے چند واقعات بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں. ممبئی کا ایک واقعہ، ممبئی میں ایک جوڑے کی شادی ہوئی، غیر مسلم ہیں لیکن انسانیت کی خدمت میں وہ اتر آئے ہیں. ایک جوڑے کی شادی ہوئی. شادی کے موقع پر ان لوگوں نے کوارنٹائن سینٹر کو پلنگ، بیڈ، تکیے 50 عدد تحفے میں دیا ہے. اسی طرح سے ممبئی ہی سے اب آج مہاراشٹر کا واقعہ انسانیت سے بھرپور ہے. ایک واقعہ جو پیش آیا چند دن پہلے، پورے ہندوستان میں وہاں پر ہی سب سے زیادہ بیماروں کی تعداد ہے. حتیٰ کہ روزانہ نئے 3000 کیسز کا اضافہ ہو رہا ہے. اب تک 1,30,000 سے زائد، 40,000 کے قریب لوگ بیماری کے شکار ہو چکے ہیں. 6,000 سے زائد لوگوں کی قیمتی جانیں جا چکی ہیں. اس دوران ممبئی ملاٹ علاقے سے تعلق رکھنے والے 30 پر 1 سالہ ایک مسلم نوجوان شاہ نواز شیخ نے اپنی SUV نام کی قیمتی کار کو انسانیت کی خدمت کے لیے فروخت کر کے 250 غریب افراد کو آکسیجن سلنڈر کا مفت میں انتظام کیا ہے. اس سے بڑھ کر ایک بات یہ بھی آ رہی ہے کہ وہ اپنی فورڈ کار جو بڑی قیمتی سمجھی جاتی ہے، اس کو بطور ایمبولنس کے استعمال کر رہے ہیں. بیماروں کو ہسپتال پہنچانے، ہسپتال سے آنے، دوائی لے جانے، لے آنے، ان سب چیزوں کے لیے بطور ایمبولنس کے وہ اس کو استعمال میں لا رہے ہیں. اس کے پیچھے ایک دردناک اور دکھ بھرا ایک واقعہ داستان بھی ہے کہ گزشتہ 28 مئی کو ان کے ایک بزنس پارٹنر عورت جو کہ حاملہ تھی، اس کو علاج کے لیے اس کے شوہر نے ہسپتال لے گیا. کسی بھی ہسپتال والے نے قبول نہیں کیا. کرونا کا بہانہ بنا کر، کرونا کے شک شبہ کی وجہ سے تقریباً 5 ہسپتالوں نے داخلہ لینے سے، ایڈمٹ کر لینے سے انکار کر دیا. یہ حاملہ عورت درد کے مارے تڑپ رہی ہے، چیخ و پکار کر رہی ہے، تڑپ رہی ہے، لیکن اس درد اور کرب کے باوجود بھی کسی ہسپتال والوں نے لے ہی لیا. بالآخر چھٹے ہسپتال کے باہر آٹو میں لیتے تڑپتے اس کی جان گئی. جب اس عورت کے شوہر سے شاہ نواز نے یہ تفصیل سنی تو بہت متاثر ہوئے. دل میں زبردست چوٹ لگی. جب پتہ چلا کہ آکسیجن سلنڈر نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، جان گئی، تو فوراً انہوں نے یہ ارادہ کر لیا اور اپنی کار بیچ کر کورونا سے متاثر 250 خاندانوں کے
افراد کو مدد کرنے کے لیے، افراد کی مدد کرنے کے لیے 250 سلنڈر خرید کر 5 جون کو انہوں نے تحفے میں دے دیا تھا، مفت مدد کے لیے دے دیا تھا۔ یہی تڑپ اور یہی فکر ہم میں سے ہر ایک کے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ اسی کے لیے خیر میں بات لمبی ہو گئی ہے، میں ایک چھوٹی سی بات بطور نصیحت کے کہہ کر اپنی بات کو آج کے اس جمعے کے بیان کو ختم کروں۔ اب اس وقت فوڈ یعنی کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ کوئی بھی بزنس میرے خیال میں چل پانا مشکل ہے۔ ماہرین کا بھی یہی کہنا ہے، آپ لوگ بلا ضرورت کے چیزیں خریدنا چھوڑ دو۔ کوئی بھی چیز عیش و عشرت کی چیزیں، آپ کے پاس لاکھوں کے پیسے بھی کیوں نہ ہو، پیسے نہ ہو تب بھی، پیسے ہوں تب بھی آپ بلا ضرورت کی چیزوں کو خریدنا بالکل چھوڑ دو۔ کپڑے اور بے ضرورت کے سامان ہرگز نہ خریدو۔ ضرورت ہے تو خرید سکتے ہیں، بلا ضرورت کے کچھ بھی نہ خریدو۔ بلکہ آگے بڑھ کر میں یہ بھی کہوں گا کہ فون میں جن کے پاس فلپ کارٹ، امیزان جیسے ایپ ہیں، وہ ان کو آج ہی پہلی فرصت میں ڈیلیٹ کر دیں، ان انسٹال کر کے رکھ دیں، کیونکہ وہ دیکھیں گے، وہ بچے اور خود بھی دیکھیں گے، بیوی دیکھے گی، تو اس کی وجہ سے آرڈر اور منگوانے کا، چیزوں کے منگوانے کا اور اس پر آنے والے بے ضرورت کے خرچے، ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے یہی کریں۔ کھانے پینے میں مزہ اڑانا روک لیں، روز قسم کی چیزیں کھانے کی خواہش نہ رکھیں۔ ان سب سلسلوں کو چند مہینوں کے لیے، چند دنوں کے لیے بالکل بھی بند کر کے رکھ دیں۔ معمولی چیزوں پر گزارے کی عادت ڈالیں، خود بھی عادت ڈالیں، اپنی بیوی بچوں کو بھی، گھر والوں کو بھی عادت ڈالیں۔ خصوصاً عورتوں اور بچوں کو حالات کی نزاکت سمجھائیں، ان کو سمجھائیں اور ان کو اچھی طرح اس بات کو، آپ اس بیان کو بھی انہیں سنا سکتے ہیں، اچھی طرح ان کے حالات اور نزاکت کو ان کو اچھی طرح سمجھائیں کہ آج نوکری ہے، پتہ نہیں تنخواہ آئے گی کہ نہیں، آج دکان چل رہی ہے، پتہ نہیں کل تک بھی یہی آمدنی کا سلسلہ ہوگا کہ نہیں۔ لوگوں کے پاس پیسے ختم ہو رہے ہیں، لوگ جن کے پاس ہے وہ ختم کر رہے ہیں، جن کے پاس نہیں ہے وہ پریشان اور مجبور ہیں۔ چوریوں کا سلسلہ نہیں رکنے والا، ایک سلسلہ پورے ہندوستان کے اندر چل رہا ہے۔ معمولی گاڑیاں بالکل اگر عام حالات کے اندر بیچیں گے تو خریدنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا، ویسی گاڑیاں چوری ہو رہی ہیں، فون چوری ہو رہے ہیں، کئی قسم کی چیزیں چوری ہو رہے ہیں، بڑے سے بڑے پیمانے میں بھی چوری ہو رہی ہے۔ آپ اخبار دیکھتے ہیں، مجھ سے اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں، تو حالات بہت نازک ہے۔ آپ اپنے چھوٹوں کو، اپنے بچوں کو، بھائیوں کو، بیویوں کو، سب کو سمجھائیں، بیوی کو، اپنے ماں بہنوں کو، سب کو سمجھائیں۔ اللہ کرے کہ ہم سب کو اچھی طرح یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔